اپنے چینل پر آنے والے نئے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں، اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اس کے علاوہ آپ بھائیوں میں سے کسی کے پاس بھی کسی بھی علاقے، شہر، گاؤں، بستی کے بدمعاش کی سٹوری کا پتہ ہو جو حقیقت پر مبنی ہو تو اپنا نمبر کمنٹ باکس میں دے دیں، میں آپ لوگوں سے رابطہ کر کے ساری سٹوری کی انفارمیشن لے لوں گا۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس کہانی میں جس مشہور بدمعاش کا ذکر کروں گا اس کا نام ہے ملک عباس کھوکھر۔ ملک عباس کھوکھر چیچا وطنی کا رہنے والا ہے۔ اس کے باپ کا نام ملک جبار کھوکھر ہے، جبکہ اس کے 3 بھائی ہیں جن میں سلمان کھوکھر، اجو کھوکھر اور فہد کھوکھر وغیرہ شامل ہیں۔ ان کا ذریعہ معاش ڈیری فارمنگ ہے، جو ایک چھوٹے لیول کے فارمر کا ذریعہ معاش ہوتا ہے۔ ان کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ 2004 میں بستی نورپورہ تھانے کے ایس ایچ او کمال مصطفیٰ بھینسیں خریدنے کے لیے ان کے فارم پر گیا، اور ایس ایچ او کمال مصطفیٰ نے 4 بھینسیں ملک جبار کھوکھر سے خریدی اور آدھی رقم ملک جبار کھوکھر کو ادا کی، اور آدھی رقم کچھ دنوں تک ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد جب ملک جبار کھوکھر تھانے ایس ایچ او سے پیسے لینے گیا تو ایس ایچ او انکاری ہو گیا، اور اس ایس ایچ او نے ملک جبار کھوکھر کو دھمکیاں اور گالیاں دی اور اسے باہر دفع ہو جانے کو کہا، لیکن ملک جبار نے منت ترلا شروع کر لیا۔ ایس ایچ او کمال مصطفیٰ نے ملک جبار پر جھوٹا مقدمہ بنا کر اسے جیل میں بند کر دیا، جہاں ملک جبار کی طبیعت خراب ہو گئی اور بروقت اسے ہسپتال منتقل نہ کرنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ ملک جبار کے قتل کے بعد اس کے بڑے بیٹے عباس کھوکھر نے ڈی پی او کو ایک شکایتی درخواست بھیجی، لیکن ڈی پی او نے اس پر کوئی عمل درآمد نہ کروایا۔ ایک دن ملک عباس کھوکھر رات کے وقت ایس ایچ او سے پیسے لینے کے غرض سے تھانے میں گیا، لیکن تھانے میں نہ ایس ایچ او موجود تھا اور نہ ہی پولیس ہونے کے برابر تھی۔ اس وقت جیل میں 4 قتل کے مجرم قید تھے۔ ملک عباس کھوکھر نے ان 4 کو جیل سے رہا کروا دیا اور ان کے ساتھ سوئے ہوئے ایک پولیس والے کو قتل کر کے مفرور ہو گیا۔ ان 4 قتل کے مجرموں اور ملک عباس کھوکھر نے ایک گروپ بنا لیا اور انہوں نے علاقے میں چوری اور ڈکیتیاں شروع کر دی۔ ان 4 پر پولیس نے پرچہ دے دیا۔ اچانک ایک دن ایس ایچ او پولیس گاڑی میں بستی کانگو میں گشت کر رہا تھا کہ وہیں ملک عباس کھوکھر اور اس کا گروپ چوری کرنے گیا، لیکن شور شرابہ کی وجہ سے انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا اور راستے میں ان کا مقابلہ پولیس سے ہوا۔ اس مقابلے میں ملک عباس کھوکھر نے ایس ایچ او کمال مصطفیٰ اور 3 پولیس اہلکاروں کو قتل کر کے اپنے باپ کا بدلہ لیا۔ اس کارروائی کے بعد ملک عباس کھوکھر اور اس کا گروپ مفرور ہو گیا۔ پولیس نے ملک عباس کھوکھر کے 2 چھوٹے بھائیوں اجو کھوکھر اور فہد کھوکھر کو گرفتار کر لیا اور ملک عباس کھوکھر کو کسی کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ اگر تم نے گرفتاری نہ دی تو تمہارے بھائیوں پر جعلی مقدمہ بنا کر انہیں ایک پولیس مقابلے میں قتل کروا دیا جائے گا۔ ملک عباس کھوکھر اور اس کے گروپ نے پولیس کو مجبوراً گرفتاری دے دی۔ عدالت نے ملک عباس کھوکھر کو سزائے موت کی سزا سنائی۔ بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سزائے موت کو عمر قید کی سزا میں تبدیل کر دیا۔ ملک عباس کھوکھر کے چھوٹے بھائی
اجو کھوکھر نے ایس ایچ او کمال مصطفیٰ اور دیگر پولیس اہلکاروں جن کو ملک عباس کھوکھر اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا تھا انہیں 4 کنال زمین دے کر صلح صفائی کی اور راضی نامہ کیا۔ یوں ملک عباس اور اس کے ساتھی جیل سے باہر آ گئے۔ اس معاملے میں امجد وڑائچ جن کا تعلق گوجرا سے ہے اور ان کی دشمنی اس وقت الیاس جٹ سے چل رہی تھی۔ امجد وڑائچ کا بیٹا ذیشان وڑائچ اس وقت صوبائی وزیر تھا اور اس نے اس راضی نامے میں ملک عباس کھوکھر کی بہت مدد کی تھی۔ ذیشان وڑائچ اس وقت پنجاب اسمبلی میں وزیر تعلیم تھا۔ رہا ہونے کے بعد ملک عباس کھوکھر اور اس کا گروپ گوجرا آ گیا اور انہوں نے امجد وڑائچ کے ڈیرے پر رہائش اختیار کر لی۔ امجد وڑائچ نے ملک عباس کھوکھر سے الیاس جٹ کے کئی بندے قتل کروائے۔ کہا جاتا ہے کہ جب الیاس جٹ کے ڈیرے پر آگ لگائی گئی تو اس میں بھی ملک عباس کھوکھر شامل تھا۔ ملک عباس کھوکھر کا سکہ پورے چیچا وطنی اور گوجرا میں چلنے لگا۔ ملک عباس کھوکھر نے گوجرا سے امجد وڑائچ کی آبائی یونین کونسل سے چیئرمین کا الیکشن بھی لڑا جو اس نے یہ الیکشن شوکیہ لڑا تھا۔ اس الیکشن میں اس نے کامیابی حاصل کی۔ امجد وڑائچ کی دشمنداری کا سارا کام ملک عباس کھوکھر دیکھا کرتا تھا۔ 2008 میں ملک عباس کھوکھر کے چھوٹے بھائی فہد کھوکھر کو نامعلوم افراد نے چیچا وطنی میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور ملک عباس کھوکھر اسی وقت فوراً اپنے علاقے چیچا وطنی واپس گیا اور اس نے پورا 1 ہفتہ مارکیٹیں اور دکانیں بند کروا دی، لیکن بعد میں اسے پتہ چلا اس کے بھائی کے قتل میں اس کا بچپن کا دوست خالد شیخ شامل ہے جس نے لین دین کی وجہ سے اس کے بھائی کو قتل کیا۔ ملک عباس کھوکھر نے خالد شیخ کی فیملی کے 7 لوگوں کو قتل کر دیا اور اپنے بھائی کا بدلہ لیا۔ اس کے بعد جب ملک عباس کھوکھر واپس گوجرا آیا تو اس کے امجد وڑائچ سے کسی وجہ سے تعلقات خراب ہو گئے تو اس نے چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا اور امجد وڑائچ سے چپ کر کے الگ ہو گیا۔ امجد وڑائچ نے اس کئی درجنوں کوششیں کی لیکن ملک عباس کھوکھر نے اس کا دوبارہ ساتھ کبھی نہ دیا۔ اس بات کا جب علم الیاس جٹ کو ہوا تو اس نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پاس بلوایا اور ملک عباس کھوکھر کو 5 کنال زمین کے ساتھ ماہانہ 2 لاکھ تنخواہ پر رکھ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ ملک عباس کھوکھر اور الیاس جٹ کے درمیان بہت کم عرصے میں پیار بڑھ گیا تھا۔ الیاس جٹ نے کبھی ملک عباس کی کھوکھر کو رد نہیں کیا تھا اور اسی وجہ سے عباس کھوکھر الیاس جٹ کی ہر بات مانتا تھا۔ اسی وجہ سے جب امجد وڑائچ نے الیاس جٹ پر قاتلانہ حملہ کروایا تو ملک عباس کھوکھر الیاس جٹ کے سامنے آ گیا اور اسے تقریباً 20 کے قریب گولیاں لگیں اور یہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ دشمنی یہیں ختم نہ ہوئی۔ ملک عباس کے چھوٹے بھائی فہد کھوکھر نے بھی الیاس جٹ کے لیے کام کیا اور اس نے امجد وڑائچ کے سب سے چھوٹے بیٹے شاہد وڑائچ کو قتل کر کے اپنے بھائی ملک عباس کھوکھر کا بدلہ لیا۔ الیاس جٹ کے فوت ہونے کے بعد اب تک فہد کھوکھر الیاس جٹ کے داماد نثار جٹ کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کے خاص آدمیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تمام بھائیوں اور دوستوں سے درخواست ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ کریں، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں۔ یہ ہمارا انسانی اور معاشرتی فرض ہے کہ نہ ہم خود کسی کی حق تلفی کریں نہ دوسروں کو کرنے دیں۔ اسی وجہ سے جب لوگوں کے ساتھ حق تلفی ہوتی ہے تو وہ جرائم کی دنیا کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام ماں باپ سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش پر خاص توجہ دیں اور ان پر دھیان دیں کہ یہ کن ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں اور خود ان پر کڑی نظر رکھیں
اور انہیں برے لوگوں کی صحبت سے دور رکھیں۔ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔